حق نواز جس امی کے لیے چیختا رہا، جس کے لیے چلاتا رہا، صدا بلند کرتا رہا، میں گنبد خضرا کے ایک منظر نامے کی عکاسی تیری نگاہوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ محمد یہ ارشاد فرمائے المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر میں اگر کہوں تو بے جا نہیں ہے، محمد کی جماعت اصحاب رسول محمد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور حق نواز محمد کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اظہار الحق حق نواز کے ساتھ اٹھایا۔ آج آپ جائیے خندق کے مقام پر، پہاڑ کی چوٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں اور اس چوٹی پر جدید دور کے تقاضوں کو نہیں، ان حالات کو دیکھیے کہ جب خدانوں کے ساتھ 6-6 فٹ گہرائی تک کی خندقیں اس چٹانوں میں کھودی جائیں، آج جہاں پر مشینوں کو کئی سال گزر جاتے ہیں ان چٹانوں میں سوراخ کرتے کرتے اور ان کو اس گہرائی تک لانے کی کوشش کرتے کرتے رسالت مآب کی وہ مقدس جماعت پیٹ پر پتھر باندھ کر اس مقام پر خندقیں کھودتی رہی۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت تجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج 5 ستمبر کو سن 2025 میں عزم نو سیمینار کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں جو جمعہ کے اجتماع کے ساتھ منسلک ہے، آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میرے بعد میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی آپ سے میں ہم کلام ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ میں آج آپ سے کوئی لمبی یا تفصیلی گفتگو شاید نہیں کر سکوں گا، بس مختصراً چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ خالق علم جزل سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک بچے کو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اسے فطرت پر پیدا کیا ہے، اور فطرت اسلام۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مسلم بنا دیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی رب کی طرف سے جو پیدائش ہوتی ہے وہ اسلام پر ہی ہوتی ہے۔ اس کے نظریات، اس کی فکر، اس کا ایمان، یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، کہ وہ پیدائش ہے، کون سے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، اس کی سماعتوں سے ٹکرانے والے الفاظ اسے عقیدہ تثلیث سکھاتے ہیں، اس کی سماعتوں سے ٹکرانے والے الفاظ اسے رب کے ساتھ شریک کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں،
یا اس کی سماعت سے ٹکرانے والے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور تقریباً پریکٹس یہی ہے 99%۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اس عقیدے کو چھوڑ دیں جو ان کو آبا کی طرف سے ملا ہے، ورنہ 99% افراد اسی راستے پر گامزن ہوتے ہیں جو ان کے والدین کی طرف سے انہیں ملا ہوتا ہے۔ آپ بھی یہاں موجود ہیں اور جتنے افراد اس وقت اس مسجد میں موجود ہیں سارے ہی مسلمان ہیں، اور سب نے اپنے والدین سے کلمہ سیکھا ہے اور اس کے مطابق رب کو ایک مانتے ہیں، محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آپ کو آج کے دن میں اگر کوئی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، زندگی کی 40 بہاریں 50 بہاریں دیکھنے کے بعد تو لوگ غلط راہ کی طرف ہو سکتا ہے شاید کوئی کسی کو کوئی موٹیویٹ کر جائے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لوگ اسی راستے پر گامزن رہتے ہیں کہ انہوں نے آبا سے سیکھا تھا اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول۔ اگرچہ آپ نے بعد میں دین متین کو پڑھتے ہوئے اس کی حقانیت کو سمجھا، رب کی لاریب کتاب کو پڑھا، رسالت مآب کے طریقے کو دیکھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کے والدین نے جو آپ کو یہ سبق دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بالکل سچ دیا تھا۔ کہ جب آپ رب کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی اس معجزاتی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ ابھی حرم کے سفر کے دوران طائف کے قریب مجھے ایک مقام پر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس مقام پر غزوہ حنین کے بعد رسالت مآب نے کچھ دیر قیام فرمایا تھا، اور وہیں پر وحی الہی اتری۔ اب حالت جنگ میں صحابہ موجود تھے اور وحی اتر آئی، لکھنے پڑھنے کا سامان ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی تلوار اور خنجر کی نوک کے ساتھ رب کی کتاب کو پتھروں پر لکھا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد، اور وہ علاقہ ایسا ہے، اللہ آپ کو اس کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور سعودی حکومت نے اس کے لیے اب وہ مزید انتظام کر رہی ہے۔ وہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں مستقل بارشیں آتی ہیں اور بارشیں سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، پانی وہاں سے بہتا رہتا ہے، لیکن ایک بھی پتھر جس پر رب کا قرآن لکھا ہوا ہے نہ اپنے مقام سے سرکا ہے، نہ اس کی تحریر جو ہے جو اس پہ لکھی ہوئی ہے وہ گردان ہوتا ہے۔ یعنی رب کا یہ قرآن ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد وہ پتھر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ رب نے جو یہ کہا تھا اس کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ وعدہ اسی طرح سچا نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اور آپ کے یہاں جو کتاب ہے آج اسے کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی اس کی تعریف نہیں بدل سکتا، کوئی اس کے الفاظ نہیں بدل سکتا، کوئی اس کی زبر اور پیش کو نہیں تبدیل کر سکتا، کوئی اس کی آیات نہیں تبدیل کر سکتا، کوئی اس کا معنی اور مفہوم تبدیل نہیں کر سکتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، تحریریں آپ کو مجسر آئیں گی، ہزارہ سال کی لکھی ہوئی آئیں گی، لیکن باقاعدہ محفوظ شدہ نظر آئیں گی آپ۔ انہوں نے اس کے لیے تہخانے بنائے ہوئے ہوں گے، جیسے اہرام مصر سے چیزیں برآمد ہوئیں تو اس کے لیے تہخانے بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہیں باقاعدہ صندوقوں میں بند کر کے انہیں ان پر ادویات لگا کر انہیں محفوظ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ رب کی زمین پر کھلے آسمان تلے رب کی کتاب کے لکھے ہوئے الفاظ 14 صدیوں سے اسی طرح محفوظ ہیں جیسے پیغمبر کی جماعت نے انہیں تعریف کی۔ یعنی ان کاتبین وحی نے اپنی اس کتابت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ وہ کسی مقام پر موجود ہیں، انہوں نے وسائل کی طرف احتیاج کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ وسائل موجود نہیں ہیں، کتاب موجود نہیں ہے، کاغذ موجود نہیں ہے، قلم موجود نہیں ہے۔
ہاتھ میں خنجر موجود تھا، پتھر پہ لکھ دیا، وسائل کی طرف نہیں دیکھا۔ یعنی جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ درس ملتا ہے کہ آپ اس وقت وسائل کے محتاج نہیں ہوتے، آپ افرادی قوت کی طرف نہیں دوڑتے، آپ قلت اور کثرت کا موازنہ نہیں کرتے، آپ طاقت اور قدرت کا موازنہ نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ذمے جو فرض لگتا ہے، جو خدمت لگتی ہے، آپ اسے ادا کرتے ہیں، نہ کہ آپ اپنے سے زیادہ اپنی ذات پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رب کا یہ وعدہ کہ اس نے اس کتاب کو اتارا اور اسی کتاب کو اس نے قائم رکھنا ہے، جیسے یہ وعدہ سچا ہے، اسی طرح رب کی کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ آپ یقین رکھتے ہیں؟ بولے نا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، آپ یقین رکھتے ہیں کہ رب کا قرآن جو ہے وہ لا ریب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ممکن بھی؟ سورۃ طور میں خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تشریحات کو تمام مفسرین نے ایک ہی شکل میں لکھا ہے۔ آپ ابن کثیر اٹھائیں گے یا موجودہ زمانے میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تفسیر اٹھائیں گے تو آپ کو ایک ہی معنی اور مطلب اس میں سمجھ آئے گا کہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، اور جن لوگوں نے ان کی اولاد میں سے ان کی اتباع، جن لوگوں نے ان کی اولاد میں سے ان کی اتباع کی، وہ انہی کے ساتھ ملا دیے جائیں۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ وہ انہی کے ساتھ ملا دیے جائیں۔ یعنی آج آپ اس مسجد میں موجود ہیں اور آپ بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں یا آپ استغفار کرتے ہیں، اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو کہ اس کا ثواب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے والد یا دادا کو پہنچ جائے، تب بھی انہیں اس کا ثواب پہنچ جائے، یا آپ کی ماں اور اس کی والدہ کو پہنچ جائے، تب بھی اس کا ثواب انہیں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اہل جنت کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جب والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ رب سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس درجات کی بلندی کی وجہ کیا بنی ہے کہ ہم ایک مقام پر تھے، اچانک ہمیں وہاں سے اٹھا کر اوپر والے مقام پر رکھ دیا گیا، حالانکہ یہ جس مقام پر وہ موجود ہیں وہ دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے۔ آخرت کا جو مقام ہے وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ عمل کی دنیا یہی، لیکن وجہ کیا بنی کہ انہیں ان کا درجہ بلند کیا گیا؟ تو وہ جواب میں انہیں جواب یہ ملتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، جس کی بدولت تمہیں یہ ایک درجہ بلند ملا ہے۔ اور اسی طرح ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں جب وہ نیک اعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ والدین صالح ہوں، نیک ہوں، صاحب ایمان، انہیں جنت میں ایک مقام ملے گا یقیناً، اور وہ اس مقام پر جب فائز ہوں گے تو انہیں خوش کرنے کے لیے، توجہ طلب نکتہ ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے خالق لم یزل کرے گا یہ کہ ان کی اولاد جو صاحب ایمان ہے اگرچہ اس کے عمل میں کمی ہو، توجہ ہے، اولاد صاحب ایمان ہو اگرچہ ان کے عمل میں کمی ہو، وہ عمل کے اعتبار سے اپنے والد کے مرتبے کو نہ پہنچتی ہو، لیکن صاحب ایمان ہو، اللہ کو ایک مانے، محمد الرسول اللہ کو رب کا آخری رسول مانے، ایمان پر پورے طریقے کے ساتھ قائم ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، اگرچہ عمل کے اعتبار سے اس میں کمی اور کجی موجود بھی ہو، تب بھی خالق لم یزل اس والد کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کو اسی کے درجے پر اس کے ساتھ فائز کر دیتا ہے، اس کی اولاد کو اسی کے درجے پر۔ حضرت انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ اولاد صالح اور نیک آدمی کی اولاد دنیا میں جس مقام پر موجود ہوتی ہے
جہاں بیٹھتی ہے اس مقام پر رب اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یعنی رب کا وعدہ جو اس کتاب کے متعلق ہے، جیسے وہ اٹل ہے، اسی طرح رب کا ہر ایک وعدہ جو اس نے اس کتاب میں اپنے بندوں سے کیا ہے، ہر ایک وعدہ اٹل ہے۔ جس مقام پر والد موجود ہوگا، والد کو خوش کرنے کے لیے ممکن یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کو نیچے لے آئیں، ان کے درجات کو کم کر دیا جائے، ان کی محنتیں کم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ والدین کو خوش کرنے کے لیے اولاد کے مرتبے اگرچہ کم ہوں، رتبہ کم ہو، ان کی نیکیاں کم ہو، ان کا کمال کم ہو، تب بھی رب انہیں جنت میں ان کے والدین کے برابر کھڑا کرے، ان کے درجات کے برابر ان کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے آج آپ سفر کرتے ہیں کوئی بھی دنیا میں، جیسے آپ کے یہاں ٹرین کا سفر ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، تو اس میں کلاس گنی جاتی ہے۔ ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے، بزنس کلاس جسے کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ سیکنڈ کلاس ہوتی ہے، آج کل 2 ہی کلاسیں ہوتی ہیں، یا فرسٹ کلاس ہوتی ہے یا سیکنڈ، کچھ جہازوں میں 3 کلاسیں بھی ہوتی ہیں اے بی سی کیٹیگری کے حساب سے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جس نے اے کیٹیگری کا ٹکٹ بھرا ہو اسے سی میں بٹھا دیا جائے، کیونکہ سی میں اس کے رشتہ دار موجود ہیں، سی میں اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد موجود ہے، اور جو والد اپنے لیے اے کلاس کا ٹکٹ لے گا، ممکن نہیں ہے وہ اپنے بچے کے لیے سی کلاس کا ٹکٹ لے گا۔ بولو نا، گل سمجھے جا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسا ہوتا میں نے سفر کیا، میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا، تو میں نے ٹکٹ وہی لیا جو ہم دونوں کا برابر تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو پیچھے بٹھا دیا جائے، خود آگے بیٹھ جایا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ والدین پیچھے بھیج دیے جائیں، رب ان کے اجر میں کمی کر دے کہ نہیں تم پیچھے آ جاؤ، تم اکٹھا رہنا چاہتے ہو۔ بھائی انہاں محنت کیتی ہے، انہاں نو رب درجہ دیتا ہے، تے رب خوش بھی تو انہاں نو کرنا ہے نا، نہیں سمجھے؟ رب خوش بھی انہاں نو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی صالح ترین حاکم گزرے، اور انہوں نے بڑی غربت میں ایک وقت گزارا کہ اپنے لیے کچھ نہیں لیا، کچھ مال و دولت نہیں بنایا۔ ان کے بچے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے بچوں کے لیے خلافت کا اعلان کر دیں یا کسی صوبے کی گورنری دے دیں۔ تو انہوں نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ صالح فرد کی اولاد کا سرپرست خدائے بزرگ و برتر ہوتا ہے۔ صالح فرد کی اولاد کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ خدائے بزرگ و برتر ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں بھوکے نہیں رہیں گے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ اس کے بعد وقت کے حاکم کو ضرورت پیش آئی کہ گورنر بنائے جائیں اور گورنر ایماندار بنائے جائیں، تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو منتخب کیا، اور پھر اتنا مال و دولت اس اولاد نے دیکھا جتنا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے آج ایک بات چونکہ اس نسبت کے ساتھ کہ 1000 شہید اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج 5 ستمبر ان کی تدفین کا دن ہے، 1 ستمبر کو انہیں شہید کیا گیا، 3 دن تک ان کا لاشا نہیں ملا۔ آپ تصور کریں، امیر عظیمت کے نام کا بھی پوری دنیا میں جس کا نام پہچانا جاتا ہے، اس کے لخت جگر کا لاشا 3 دن تک دستیاب نہیں ہوا، اور 3 دن کے بعد لاشا ملا، اور 4 تاریخ کو ان کی اطلاع ملی، پھر 5 کو ان کی تدفین ہوئی جنگ میں، اور یہیں حیران پارک سے وہ سفر آخرت شروع ہوا۔ تو یقیناً یہ ایک چیز تکلیف کا باعث تو اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک صدمہ تو ہے جو انسان نہیں بھول سکتا، کسی کے ساتھ بھی یہ دکھ بیتے اور پھر ان کی یاد کا دن آئے اور اس طرح کی کیفیت میں ہو تو اسے بھولا تو نہیں جا سکتا۔ تو والد محترم سے ایک دفعہ والدہ نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی قیمتی کتابیں آپ نے لی ہیں جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور اس میں ایک کتاب 700 ریال کی ایک کتاب، یعنی جن کی آج کے دور میں بھی اگر قیمت دیکھی جائے تو وہ لاکھوں روپے کی مالیت کی کتابیں بنتی ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی مہنگی کتابیں لے لی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنائے؟ تو جواب میں والد صاحب نے کہا کہ اگر کام کے ہوں گے تو ان کے لیے یہ کتابیں کافی ہیں۔
اور الحمدللہ کہ آج بھی جب میں اپنے والد محترم کی لائبریری میں سے کوئی ایک ورک بھی پڑھتا ہوں، یقین مان جائیں گھنٹوں پر محیط گفتگو کی حامل وہ ایک ایک ورک بن جاتا ہے. یعنی ان کی گئی وہ لمحوں کی محنت آج محسوس ہوتی ہے کہ دنوں پر محیط ہو. تو اظہار شہید آپ آج بھی ان کی گفتگو کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جب اظہار بولے تو ایسے لگتا ہے جیسے حق نواز بول رہا ہو؟ محسوس نہیں ہوتا؟ آپ آوازیں ہی ہیں نا، آواز میں. میں کسی پیش میں پڑے بغیر میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی آواز میں حق نواز جھلکتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اس کی فکر میں، اس کے نظریے میں، اس کی سوچ اور گفتگو، حق نواز کا نظریہ، حق نواز کی فکر، حق نواز کی سوچ، حق نواز کا عقیدہ، حق نواز کا مسلک اور مشرب، حق نواز کی عقیدت جو اصحاب رسول سے تھی، محمد الرسول اللہ کے دین کی حفاظت جس استقامت کے ساتھ امیر عظیمت نے کی اور مجھے اور آپ کو نظریہ اور کاس دیا ہے کہ آپ ایک سوچ کے تحت اصحاب رسول کی مدح اور تعریف کے لیے اور محمد الرسول اللہ کی اس محنت کے لیے جو اس مقدس جماعت پر رسالت مآب نے مسلسل کی ہے، کثرت کے ساتھ کی ہے. رسالت مآب نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، رسالت مآب نے خندقیں کھودی ہیں. آج آپ چاہیے خندق کے مقام پر پہاڑ کی چوٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں اور اس چوٹی پر جدید دور کے تقاضوں کو نہیں، ان حالات کو دیکھیے کہ جب خدانوں کے ساتھ 6 فٹ گہرائی تک کی خندقیں اس چٹانوں میں کھودی جائیں. آج جہاں پر مشینوں کو کئی سال گزر جاتے ہیں ان چٹانوں میں سوراخ کرتے کرتے اور ان کو اس گہرائی تک لانے کی کوشش کرتے کرتے رسالت مآب کی وہ مقدس جماعت پیٹ پر پتھر باندھ کر اس مقام پر خندقیں کھودتی رہی. رسالت مآب کی مقدس جماعت محمد الرسول اللہ کے ہمراہ جنگ و جدال کرتی رہی ہے، تبلیغ کرتی رہی ہے، رب کا دین پھیلاتی رہی ہے، قرآن کا اعلان کرتی رہی ہے، رب کی کتاب کو تحریر کرتی رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی احادیث شریفہ کو محفوظ کرتی رہی ہے. میرے اور آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے. حق نواز نے مجھے اور آپ کو اس فکر سے آگاہ کیا، مجھے اور آپ کو اس سوچ کے ساتھ آباد کیے، مجھے اور آپ کو اس سوچ کے ساتھ شاد کیے، مجھے اور آپ کو اس سوچ کے ساتھ مسرت سے نوازا ہے کہ محمد الرسول اللہ اس کائنات میں رب کا سب سے بڑا احسان ہے اور مسلمان ممکن نہیں اس احسان کو تسلیم نہ کرے. ممکن نہیں ہے رسالت مآب کی اس احسان کا، اس احسان کے لیے اس میں اپنے حصے کو شامل نہ کرے. محمد کی جماعت رسالت مآب کا وہ مقدس ترکہ جس ترکے نے رب کے دین کا اعلان کیے، حق نواز کی فکر نے تجھے اور مجھے یہ سکھایا ہے کہ محمد کی جماعت رب کی زمین پر سب سے اعلیٰ جماعت ہے، رب کی زمین پر سب سے مقدس جماعت ہے، رب کی زمین پر سب سے برتر جماعت ہے. محمد یہ ارشاد فرمائے المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر میں اگر کہوں تو بے جا نہیں ہے، محمد کی جماعت اصحاب رسول محمد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور حق نواز محمد کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اظہار الحق حق نواز کے ساتھ اٹھایا. رب کا یہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ سارے شخص کی اولاد کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، کہ اس کا آپ کی گفتگو سے یا آپ کی باتوں سے یا آپ کی طنز و تقریر سے اسے آخرت میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ ایمان پر ہے تو وہ یقیناً اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یہی بات مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جہاں اصحاب سے محبت کی جاتی ہے وہیں پر محمد الرسول اللہ کی آل
آپ کے آل بیت، آپ کی ازواج مطہرات کی شکل میں ہوں، یا آپ کے بنات اور ان کی اولاد کی شکل میں ہوں، آپ کے داماد کی شکل میں ہوں، آج آپ کو اللہ اس مقام کی زیارت کروائے اور آپ گنبد خضرا کا نظارہ دیکھیں۔ گنبد خضرا کی ایک بات کرنے کا میرا دل چاہتا ہے، جو محبت، جو عشق، حق نماز کی آواز سن سن کر میں 2 سال کا تھا، میں نے اپنے والد کے اس شفقت کو نہیں پایا۔ میں نے وہ شفقت اپنے بھائی کی شکل میں دیکھی، میں نے وہ شفقت اپنے بھائی سے حاصل کی۔ میرے لیے تو یوں سمجھیے کہ جب اظہار شہید ہوا میں دوسری مرتبہ یتیم ہوا ہوں۔ میں ایک دفعہ اپنے والد کے محترم کے موقع پر، دوسری دفعہ اظہار شہید کے موقع پر میں نے حق نواز کی آواز سنی ہے اور اس آواز کے ساتھ عقیدہ اور نظریہ بنایا ہے اور اسی سوچ اور اسی فکر پر گامزن ہوئے ہیں۔ حق نواز جس امی کے لیے چیختا رہا، جس کے لیے چلاتا رہا، صدا بلند کرتا رہا، میں گنبد خضرا کے ایک منظر نامے کی عکاسی تیری نگاہوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گنبد خضرا جو آج نگاہوں کا مرکز ہے، وہ گنبد خضرا جہاں آج سلام پیش کیا جاتا ہے، وہ گنبد خضرا جہاں جا کر نگاہیں آنسو بہاتی ہیں، دل سوز کا ورد کرتا ہے، زبانیں صدا بلند کرتی ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ مقام جس مقام کو کسی زمانے میں حجرہ عائشہ کہا جاتا تھا، جو منسوب تھا عائشہ الصدیقہ کے گھر کے ساتھ، جو منسوب تھا امی عائشہ کے حجرے سے، کہ وہ حجرہ رسالت مآب نے جس حجرے میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہی حجرہ جو محمد رسول اللہ کا تا قیامت مسکن بنائے، وہی حجرہ جس کے لیے رسالت مآب نے کہا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جسے جنت کا شرف حاصل ہوئے، وہی حجرہ کہ رسالت مآب جب اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے اس حجرے کی دیوار کے ساتھ بیٹھا کرتے اور اس میں اندر سر کر کے امی عائشہ سے مخاطب ہو کر ان سے بال بنوایا کرتے، ان سے تیل لگوایا کرتے۔ وہ شفقت سے بھرپور حجرہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کا اگر آپ اندازہ کریں 5 میٹر چوڑا ہے، 6 میٹر لمبا ہے، بالکل مختصر سا ایک کمرہ، اس سے زیادہ لمبا چوڑا نہیں، اس سے زیادہ بڑا نہیں، اور اس حجرے کی کل کائنات کیا ہے؟ ایک بام کی بنی ہوئی چھوٹی سی چارپائی ہے، ایک اس میں تکیہ ہے جو کھجور کی چھال کا بنا ہوا ہے، ایک چھاگل دیوار کے ساتھ پانی کی لٹک رہی ہے۔ ساری زندگی کائنات کے مومنوں کی ماں نے اس میں گزاری ہے۔ محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رسالت مآب دنیا سے رخصت ہوئے، جہاں پر آپ کی چارپائی بچھائی جاتی تھی اسی مقام پر رسالت مآب کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ وہی چارپائی اٹھاتی ہیں اور دیوار کی دوسری طرف اس قبر مبارک کے بالمقابل آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کرتی ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اسی حجرے کے مکین بنتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ نے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اس میں ایک پردہ لٹکا دیا، پھر وقت اسی تھوڑی سی جگہ پر کہ آپ اندازہ کریں چھوٹا سا کمرہ ہو، پھر اس کمرے میں 2 قبریں بھی ہوں، پھر ان قبروں کے ساتھ کائنات کی مومنوں کی ماں زندگی کا وقت بھی بسر کر رہی ہو۔ وقت ایسا بھی تیری اور میری ماں پہ آیا ہے کہ ایک دن کے اندر لاکھوں درہم اس کے قدموں پر نشاور کیے گئے، لیکن صبح سے شام نہیں گزری، گھر میں کچھ بھی ماں نے پیچھے نہیں بچایا۔ پھر حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اسی حجرے کے مکین بنے۔ امی عائشہ صدیقہ نے اسی حجرے میں ایک دیوار کر کے اس مقام کو بند کیا اور اسے ایک چارپائی کی جگہ پر زندگی کی باقی بہاریں گزار چھوڑی، اتنی سی جگہ پر۔ یوں سمجھیے کہ ماں حضور کے جانے کے بعد اس دنیا میں خود کو اس نے رکھا نہیں،
وہ یوں سمجھیے کہ اپنے لیے وہ تیاری کر چکی ہے کہ جب وقت آئے گا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک اسی حجرے میں آپ نے قیام کیا جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کو کوئی محل بنا کر نہیں دیتا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے بڑے محلات اور ان کے لیے کمرے نہیں بنائے جا سکتے تھے؟ ماں نے ساری زندگی وہاں گزاری، اور نہ صرف گزاری بلکہ آپ نے ہر سلام لانے والے کو ساتھ سرکار کی حدیث بھی سنائی، دین کا ایک تہائی حصہ بھی دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے مجھے اور آپ کو میرے بڑوں، یہ پیغام دیا ہے انہوں نے مجھے اور آج اگر آپ اس پیغام کے ساتھ ہیں، میں یقین مانیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور حضور کی حدیث کے مطابق کہنا چاہوں گا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اگر آپ اور آپ کی محبت محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہے تو یقیناً آپ بھی حق نواز کی طرح اسی مقام سے اٹھائے جائیں۔ آج نیک شخص کی، میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ نیک شخص کی اولاد کا احترام کیجیے، اس نے اپنی زندگی گزاری ہے اور اس کو اس کا اجر مل رہا ہے، اس پہ رب کی رحمتیں اور شفقتیں مل رہی ہیں۔ کوئی حسد کرنے والا جتنا کر لے، نفرت کرنے والا جتنی نفرت کر لے، رب نے جو اسے نوازنا ہے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ کسی کی نفرت اور حسد اس راہ کو بند نہیں کر سکتا جو رب کی طرف سے قائم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا